اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے قلندر شعور اور صفحہ نمبر ہے 79 اور ٹاپک ہے گاؤں میں مرغ پلاؤ۔ یہ سارا چیپٹر چونکہ استغنا کے ذیل میں ہے، استغنا کے بارے میں ہے اور استغنا کے حوالے سے مختلف زاویوں سے حضور مرشد کریم نے یہ بات ہمارے گوش گزار کی ہے یا ہمارے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ استغنا سے کیا مراد ہے، کہ کس طرح سے بندہ جب ذہن کو اللہ کے ساتھ سنکرونائز کر کے اس کے سسٹم پہ غور و فکر کرتا ہوا اس کے مطابق چلتا ہے، تو اس کے اندر کی جو کیفیات ہیں وہ کس طرح سے اس کے باہر کے معاملات کو درست کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ آج کا ٹاپک ہے گاؤں میں مرغ پلاؤ۔ استغنا کے ضمن میں غوث علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی اپنی تصنیف تذکرہ غوثیہ میں ایک دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دیہات کی مسجد میں امام تھا۔ مسجد میں ایک فقیر آ کر رک گیا۔ مغرب کے بعد میں نے اسے کھانے کے لیے بلایا تو اس فقیر نے پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ اتفاق سے اس روز دال روٹی تھی۔ فقیر نے یہ بات سن کر کہ دال روٹی ہے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ کھانے کے لیے اصرار کیا تو بولا میرا اللہ سے یہ معاہدہ ہے کہ اگر وہ مجھے مرغ پلاؤ دیتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں ورنہ نہیں کھاتا۔ فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھ کر کہ یہ نفسیاتی مریض ہے اس کے لیے کھانا بچا کر رکھ دیا۔ برسات کا موسم تھا، آسمان پر گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے حجرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی اور اس موسلا دھار بارش میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اٹھ کر میں نے دروازہ کھولا تو ایک صاحب سر پر بوری اوڑھے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور ان صاحب نے ایک تھال مجھے پکڑا دیا اور کہا ملا جی ہم نے منت مانی تھی، یہ مرغ پلاؤ ہے، برتن صبح آ جائیں گے۔ میں یہ مرغ پلاؤ لے کر فقیر کے پاس گیا اور تھال اسے پکڑا دیا اور اس نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ ذرا یہ ایک واقعہ وہ شیخ صاحب کا تھا جس نے کھانے سے انکار کیا تھا اور اس کو اللہ نے زبردستی کھلایا لڈو، اور یہاں پہ یہ فقیر کہتا ہے اللہ سے میرا معاہدہ ہے۔ لفظ دیکھیں، میرا اللہ سے یہ معاہدہ ہے، یعنی کہ اللہ سے وہ بات بھی کرتے تھے اور اللہ سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے مرغ پلاؤ کھلاؤ گے تو میں کھا لیا کروں گا، ادروائز آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، اور اللہ اس کی پوری کر رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مچھلی مل جائے گی۔ حضور مرشد کریم بتا رہے ہیں کہ ایک رات کا ذکر ہے، تقریباً 11:30 بجے رات کا وقت تھا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مچھلی مل جائے گی؟ میں نے عرض کی حضور 11:30 بجے میں کوشش کرتا ہوں، کسی ہوٹل میں ضرور مل جائے گی۔ قلندر بابا اولیاء نے فرمایا ہوٹل کی پکی مچھلی میں نہیں کھاتا۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس وقت کچی مچھلی کہاں سے ملے گی۔ اس زمانے میں ناظم آباد کی آبادی بہت ہی کم تھی۔ بہرحال میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ مچھلی ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے ٹوکری اٹھائی تو قلندر بابا اولیاء نے فرمایا اب رہنے دو، صبح دیکھا جائے گا۔ 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کسی نے دروازے پر دستک دی۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک صاحب ہاتھ میں ایک مچھلی لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا میں ٹھٹھا سے آ رہا ہوں اور یہ مچھلی قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے، اور یہ کہتے ہی وہ صاحب رخصت ہو گئے۔ یعنی دیکھیے اللہ والے کے دل میں
خیال بھی اللہ نے ڈالا، اس کا اظہار بھی اللہ نے کروایا، اور پھر اس کا انتظام بھی اللہ نے کیا۔ اس واقعے سے یہ بات بتانا مقصود تھی۔ اب اسی طرح اگلا ٹاپک ہے پرندوں کا رزق۔ بے شمار واقعات پیش آنے کے نتیجے میں یہ یقین مستحکم اور پختہ ہو گیا کہ ضروریات کا واحد کفیل اللہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں رزاق ہوں۔ آپ اس جملے کو نوٹ کر لیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں رزاق ہوں، وہ بہرحال ہمیں رزق پہنچاتا ہے۔ یعنی استغنا کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اس بات کو ذہن میں جاگزین کر لیں، اپنے اندر اچھی طرح بٹھا لیں کہ اللہ رازق ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ اس کی بڑی سمپل سی لاجک ہے کہ دیکھیں نا، اللہ نے مجھے اپنی کسی مقصد کی تکمیل کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اللہ کے پیش نظر کوئی مقصد ہے، لیکن نا ہر تخلیق دو چیزوں کا مرکب ہوتی ہے، ایک مقصد اور دوسرے اس کے تقاضے۔ اب ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہم مقصد کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنے تقاضوں پہ اصرار کرتے ہیں۔ اگر اس بات کو ہمیں سمجھ آ جائے کہ رازق ہونے کا مطلب ہے وسائل فراہم کرنے والی ذات، تاکہ ہمارے تقاضے پورے ہوں۔ جب تقاضے پورے کرنا اللہ نے اپنے سر لے لیا تو مقصد پورا کرنا کس کے کھاتے میں گیا؟ ظاہر ہے وہ میرے کھاتے میں آیا۔ اس لیے اس بات کو بڑی توجہ سے نوٹ کریں، اور اللہ کے وہ کارندے جو تکوین کے شعبے سے وابستہ ہیں، تکوین کے شعبے سے وابستہ افراد جن کے بارے میں اللہ نے فی الارض خلیفہ کہا ہے، اس بات پر کاربند ہیں کہ وہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل فراہم کریں۔ اب محض زندہ رکھنے کے لیے وسائل فراہم کریں۔ غور کریں کہ اگر وہ بندہ جو مقصد کے پیچھے پڑا ہو، اس کو کوئی وسائل کی کمی ہونے دیں گے اصحاب تکوین جو ہیں؟ دیکھیے، یہ جو خلیفہ فی الارض ہے یا فی الارض خلیفہ کہا گیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ ہم لوگوں نے بنایا کہ وہ جو اللہ کے اختیارات کو اپنی مرضی سے استعمال کرے۔ نو، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اپنے بڑے کی، اپنے باس کی، اپنے کمانڈر کی بات کو اس طرح سمجھتا ہو جس طرح وہ چاہتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر آپ کسی افسر کے مالک ہیں، آپ کس بندے کو سیکنڈ ان کمانڈ بنائیں گے؟ ظاہر ہے اس بندے کو بنائیں گے جو آپ کی بات سمجھتا ہوگا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات کو سمجھنے میں لگ جائے، اور جتنا اس کا ذہن اللہ کی بات کو سمجھنے میں لگ جائے گا اور قابل ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی بات کو سمجھتا چلا جائے، تو وہ پھر اللہ کو بھی سمجھے گا۔ اللہ کی بات کو سمجھتے سمجھتے جب وہ اللہ کو سمجھنے لگے گا تو اللہ کیا اس کو اپنے سسٹم میں داخل نہیں کر لے گا؟ یہ جو نقطہ ہے کہ اللہ نے فی الارض خلیفہ کہا ہے، اس بات پر کاربند ہیں، یعنی وہ پابند ہیں کہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے وسائل فراہم کریں۔ اور جس بندے کا ربط اور تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، اس کو تو خاص پروٹوکول ملتا ہے، ایک اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے اس کو، کیونکہ وہ بندہ اپنے تقاضوں کی تکمیل کے بجائے اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔
اگلا جملہ حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ بہت عجیب بات ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، جب تک وہ چاہتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، اور جب وہ نہیں چاہتا تو آدمی ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے اختیار سے زندہ ہوں اور معاشی سلسلہ میرے اختیار سے قائم ہے. اس بات کو اگر آپ کلندر شعور سے آراستہ ہونا چاہتے ہیں تو اس بات کو آپ گرہ سے باندھ لیں. حضور مرشد کریم ایک مثال دے رہے ہیں کہ کسان جب کھیتی کاٹتا ہے تو جھاڑو سے ایک ایک دانہ سمیٹ لیتا ہے، اور جو دانے خراب ہوتے ہیں یا گھن کھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں. جس زمین پر گندم بالوں سے علیحدہ کر کے صاف کیا جاتا ہے، وہاں اگر آپ تلاش کریں تو مشکل سے چند دانے نظر آئیں گے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پرندے اربوں کھربوں کی تعداد میں دانہ چگتے ہیں تو یہ معمہ حل نہیں ہوتا کہ کسان تو ایک دانہ نہیں چھوڑتا، ان پرندوں کے لیے کوئی مخصوص کاشت بھی نہیں ہوتی، تو پھر یہ پرندے کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ ہمارے شعور کو متوجہ کیا ہے اللہ کے نظام رزق کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. قانون یہ ہے کہ پرندوں کا غول جب زمین پر اس ارادے سے اترتا ہے کہ ہمیں دانہ چگنا ہے، تو اس سے پہلے کہ ان کے پنجے زمین پر لگے قدرت وہاں دانہ پیدا کر دیتی ہے. اگر پرندوں کی غذا کا دار و مدار کسان پر ہوتا تو سارے پرندے بھوک سے مر جاتے. یہ اللہ کی رزاقیت کی صفت ہر جاندار کے لیے ہے. میں آپ کی توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ ان جان رکھنے والے لوگوں میں ہمارا شمار اگر ان لوگوں میں ہو جائے جو اپنے مقصد حیات کی طرف متوجہ ہیں تو رزق کی اس فراہمی کے نظام میں پروٹوکول شامل ہو جاتا ہے. جیسے اس فقیر کے لیے مرغ پلاؤ آیا. اس سے اگلا ٹاپک ہے درخت اور گھاس. اب چوپائے بہرحال انسانوں سے بہت بڑی تعداد میں زمین پر موجود ہیں. بظاہر وہ زمین پر اگی ہوئی گھاس کھاتے ہیں، درختوں کے پتے چرتے ہیں، لیکن جس مقدار میں گھاس اور درختوں کے پتے کھاتے ہیں زمین پر تو کوئی درخت نہیں رہنا چاہیے. قدرت ان کی غذائی کفالت پوری کرنے کے لیے اتنی بڑی مقدار میں درخت اور گھاس پیدا کرتی ہے کہ گھاس اور پتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی. یہ ان درختوں اور گھاس کا تذکرہ ہے جن میں انسان کا کوئی تصرف نہیں ہے. قدرت اپنی مرضی سے انہیں پیدا کرتی ہے اور اپنی مرضی سے انہیں سرسبز و شاداب رکھتی ہے. زندگی کی بنیادی ضروریات اللہ بغیر کسی جد و جہد اور محنت کے تقسیم کرتا ہے. زندگی کی بنیادی ضروریات اللہ بغیر کسی جد و جہد اور محنت کے تقسیم کرتا ہے. بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ بنیادی ضروریات میں سب سے اہم ہوا، پانی، دھوپ، چاند کی روشنی شامل ہے. اگر انسان اپنی ضروریات کا خود کفیل ہے کہ اپنی ضروریات میں وہ خود کفیل ہے تو اس کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے، ایسا کون سا علم ہے کہ وہ دھوپ حاصل کر سکے؟ زمین کے اندر اگر پانی کے سوتے خشک ہو جائیں تو انسان کے پاس ایسا کون سا علم یا طاقت ہے کہ وہ زمین کے اندر پانی کی نہریں جاری کر دے؟ یہی حال ہوا کا ہے. ہوا اگر بند ہو جائے
اللہ کا وہ نظام جو ہوا کو تخلیق کرتا ہے اور ہوا کو گردش میں رکھتا ہے، یعنی یہ پورا ایک نظام ہے جس کے تحت ہوا تخلیق بھی ہوتی ہے اور پھر ہوا کو گردش میں رکھتا ہے۔ ہوا اگر نہ چلے کتنے ہی مسئلے کھڑے ہو جائیں، اگر معطل ہو جائے یعنی اللہ کا وہ نظام معطل ہو جائے تو زمین پر موجود اربوں خربوں مخلوق ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ کی رزاقیت اور وسائل کی تقسیم کے سلسلے میں کلندر غوث علی شاہ سے ایک واقعہ سنیے۔ مزدور برادری ایک شہر میں کساد بازاری اس حد تک جا پہنچی کہ وہاں کے بازار ویران ہو گئے۔ جب کاروبار چلنے کی صورت سامنے نہ آئی تو لوگوں نے اس شہر سے نقل مکانی کرنا شروع کر دیا۔ اس کساد بازاری اور نقل مکانی کی وجہ سے شہر میں رہنے والے غریب مزدور نہایت پریشان اور بدحال ہونے لگے۔ ابھی اس مصیبت کا کوئی حل سامنے نہیں آیا تھا اور کوئی بات ایسی نہیں بن رہی تھی کہ بازار کی ویرانی ختم ہو کر دوبارہ گہما گہمی پیدا ہو جائے کہ ایک روز 2 سوداگر بازار میں آئے اور ان دونوں نے خریداری شروع کر دی۔ حد یہ کہ سوئی سے ہاتھی تک ہر چیز کے دام لگ گئے۔ اس خریداری کے نتیجے میں گھوڑے، خچر، بیل گاڑیاں، مزدور، ہر شخص متحرک ہو گیا اور ان دونوں سوداگروں نے اعلان کیا کہ ہم پورے 1 ہفتے تک خریداری کریں گے اور اپنی ضروریات کی فہرست کو اتنا طویل کر دیا کہ اس شہر کے سوداگروں نے دن رات کی کوششوں کے بعد دوسرے شہروں سے سامان کی فراہمی کا انتظام اور بندوبست کیا۔ 1 ہفتے میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ شہر میں ہمہ ہمی اور گہما گہمی پیدا ہو گئی۔ لوگ خوشحال ہو گئے، ان کے چہروں پر تازگی آ گئی۔ جو لوگ نقل مکانی کر گئے تھے وہ واپس آ گئے اور جن لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا تھا انہوں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ مزدور مالا مال ہو گئے۔ اضطراب، بے چینی، افلاس اور بھوک کا دورہ ختم ہو گیا۔ 1 ہفتے کی خریداری کے بعد سامان اٹھانے اور جہاز پر چڑھانے کا مسئلہ پیش آیا۔ لوڈنگ ان لوڈنگ کے سلسلے میں پوری مزدور برادری مصروف کار ہو گئی اور اس طرح اجڑا ہوا شہر دوبارہ بس گیا۔ ان دونوں سوداگروں کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے جو محنت مزدوری کے سلسلے میں ان کے ساتھ لگ گئے تھے۔ جب خریدا ہوا سامان جہاز میں رکھ دیا گیا اور سوداگروں نے اس بوڑھے مزدور کو رخصت کیا تو بوڑھے مزدور نے کہا میں تنہا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا اور اس طرح میری زندگی گزر جائے گی، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ سوداگر اور مزدور جہاز میں سوار ہو گئے۔ جہاز چلتے چلتے جب سمندر کے بیچ میں پہنچا تو ان سوداگروں نے اس جہاز کو سمندر میں ڈبو دیا اور بوڑھے مزدور سے کہا ہم دونوں فرشتے ہیں۔ چونکہ ایک آباد بستی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو رہی تھی، اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ بستی آباد رہنی چاہیے۔ اللہ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا کہ یہ بستی آباد رہنی چاہیے۔ باقی انتظام انہوں نے کیسے کیا وہ آپ نے پورا واقعہ پڑھا۔ آباد رہنی چاہیے، بستی کے آباد رہنے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تاکہ مخلوق کو رزق فراہم ہوتا رہے۔ اور یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ کیوں جی یہاں رک جائیں؟ کوئی سوال؟